اسلام کے لیے مصائب کو مشکلات کو جھیلنا مشکل ہے، لیکن اس پہ پکا پختہ رہنا، رب کا ایک ہونا کہہ کے، نبی کو خاتم النبیین کہہ کے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے، من سب نبی فاقتلوہ کی صدا لگا کے، پھر اس پہ پکا ہو جائے نہ شیل کی پرابلم ہو، نہ گولیوں کی بجھاڑ ڈسٹرب کرے، نہ سردی کا موسم ڈسٹرب کرے، نہ گرمی کی شدت ڈسٹرب کرے، نہ حاکم کی غلیظ طبیعت ڈسٹرب کرے، بس پھر یہ ہو جب کہہ دیا بس پھر اس پہ اڑ گیا، پھر بندہ یہی کہتا نظر آئے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ طوفان اٹھیں گے، ہوائیں چلیں گی، پریشانیوں کے ماحول سامنے آئیں گے، لیکن دین کو نہ چھوڑو یارو۔ خود سوچو اگر علامہ رضوی صاحب شیل کا مقابلہ کر کے اس اسلام کے دامن سے وابستہ گئے تو ہم اپنی بیٹی بیٹے کی شادی پر اسلام کا تحفظ نہ کر سکے تو بد نصیبی نہیں ہے تو کیا گئے؟ ہم اگر بزنس و تجارت کے فروغ میں اگر سود جیسی لعنت میں انوالو ہو گئے تو حج کہاں گئی، صوفیزم کہاں گیا، جمعے نمازیں کہاں گئی، ساری چیزیں اکارت ہو گئی۔ ماں سے بدکاری کرنے سے بھی بری چیز ہے۔ اب اس بری چیز سے وابستہ ہو کے جتنی نمازیں پڑھیں دعائیں مانگے، خود سوچو نبی کے غلاموں، ایک بار حرام کا لقمہ منہ میں چلا جائے 40 دن تک عبادت کی لذت ختم ہو جائے، دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جائے، اور جو روزانہ حرام کھائے کسی بھی ملازمت سے وابستہ رات کو وہ حرام گھر میں لائے، ہم نے کس سے رشتہ جوڑا؟ جس کی کمائی حرام کی، ہم نے سوچا کہ اپنے آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے گا یا نہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا محکمہ بڑا ہو، عہدہ بڑا ہو، گھر بڑا ہو، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کمائی حلال ہے یا حرام، بزنس حلال ہے یا حرام، تجارت حلال ہے یا حرام۔ جب ہم خود اس بھٹی میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہیں، پھر نمازیں مرضی پڑھیں، روزے رکھیں، پھر فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے ہمیں زندگی میں ہر موقع پر رشتہ داری سے پہلے، اپنی ذات سے پہلے، بزنس و تجارت سے پہلے، معاملات زندگی سے پہلے محمد عربی کے دین کو رکھنا ہوگا۔ سید عالم علیہ السلام کے غلاموں، عالم کفر کے رکھ رکھاؤ کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ ہم اتنے غریب ہو گئے، یتیم ہو گئے، ہماری تہذیب ختم، تہذیب ہی ختم۔ جو انگریز نے کیا ہم فخر سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس وجہ سے وہ لٹ گیا ہم اسی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سا کمال ہے؟ وہ قومیں ردی کی ٹوکری کی طرح حصہ بنتی ہیں جو قومیں اپنی تہذیب پر فخر نہیں کرتی۔ آج تو ہمارے بچوں میں مزاج یہ ہوتا ہے، یتیمی کا عالم یہ ہے، ماں کی لینگویج اردو، بیٹے کو دھکے سے انگریزی کی طرف لے جائیں گے، یہ بتانا ہے کہ ہم اتنے چبل ہیں، ہماری اردو کی ویلیو نہیں ہے۔ اماں بابے کی زبان پنجابی، بچے کو دھکے سے انگلش کے ورڈ یاد کرائیں گے، یہ کمینے پن کا احساس ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں۔ کس کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ کون سا کمال ہے؟ آپ کو اپنے بڑوں پہ کیا فخر نہیں ہے؟ اور سکھ تو ہر میدان میں پگڑی نہیں اتارتا، اس نے تو اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا۔ اچھا پھر میرا ابا دیہاتی، میں دیہاتی، میں بڑے فخر سے کہوں گا بچے کو پینڈو بن رہے ہو، تم یہ کیا پینڈوؤں والی حرکت کر رہے ہو؟ کتنا لعنتی ہے وہ باپ جو اپنے بیٹے کو، جس کا دادا خود پینڈو ہے، وہ کرے تم پینڈو بن گئے ہو۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیا پینڈو ہونا گالی ہے؟ یہ کتنا گھٹیا پن ہے۔ آپ کو مجھے شہر میں چھوٹا سا گھر بنانے کی
اور ٹکے کی نوکری کیا ملی، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر۔ اب ہم نے کہا تم پیڑوں والی حرکتیں کر رہے، کس کا دل توڑ رہے ہو، کس کی قبر کو دکھ دے رہے ہو، کیا مزاج ہے؟ مجھے میری بیٹی کہنے لگی، میری کلاس میں ہے ایک بچی، وہ پینڈو ہے۔ میں نے کہا آپ کا ابا پینڈو ہے، آپ کا دادا پینڈو ہے، آپ کی دادو پینڈو ہیں، ہم الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پینڈو ہیں۔ اس میں کون سی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ مطلب شہری ہونا کمال ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ اپنے بچوں کو آج یہ بتائیں گے، کل اس کو وہ گالی سمجھے گا، سمجھتے بھی ہیں لنڈے کے انگریز۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہمیں بتانا گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے ہمارے لیے پھل، سبزیاں، گندم خود محنت کر کے وہ ہماری سہولت کے لیے ہم تک پہنچاتے ہیں، تو وہ قابل عزت ہیں۔ کسی نے باہر سے بیل دی نا، تو بچے نے کہا باہر کوڑے والا آیا ہے، تو ماں سیانی تھی نا، اس نے کہا بیٹا کوڑے والا وہ نہیں ہے، کوڑے والے ہم ہیں، وہ صفائی والا آیا ہے، کوڑے والے تو ہم ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے نسل کو بتانی ہیں۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، دین اسلام بس زیادہ تقاضا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بزنس، تجارت، محل جو مرضی بناؤ، کسی کو دکھ نہ پہنچے آپ سے، زبان سے، ہاتھ سے، بزنس سے، تجارت سے تکلیف نہ ہو۔ مزہ یہ لوگ کہیں یار مومن ہے اور دے نہیں سکتے، چھیننے والے نہ بنو، خوشی دے نہیں سکتے تو خوشی چھیننے والے نہ بنو۔ مومن خوشیاں بانٹتا گئے، چھینتا نہیں ہے۔ دہشت گرد ہے جو چھینتا گئے، مومن بانٹتا ہے۔ وہ خود تکلیف سہتا گئے، دوسرے کو دکھ نہیں دیتا۔ مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، دھوکہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کیسا میں اس کو چونا لگایا، اس نے کیسا اس کو کیا ہے۔ تو یہ مومنانہ کام نہیں ہے، یہ کافرانہ مزاج ہے۔ مومن اتنا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو 70 سال تو کھا نہیں رہے او مومنو، تو ہر ایک نے چونا لایا ہے، جیڑا بھی آیا چونا لایا، دھوکہ کھا رہے ہو، کھا رہے ہیں دھوکہ۔ اور صرف دھوکہ کھاتے نہیں، دھوکے پہ پھر ہم فخر بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اے زندہ باد، او زندہ باد، پرلا زندہ باد، سارے زندہ باد، ہر شے موک گئی۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ یہ ہمیں مزاج ہے۔ اسلام کا تصور یہ گئے، اب خود سوچئے یہ ہم تک جو پہنچا گئے، اس کے لیے کردار کیسے حسین پاکیزہ تھے۔ وہ جناب بلال حبشی، کردار دیکھو کیسے گئے۔ ایک طرف بلال جیسا کمزور و ناتواں بندہ، نسل در نسل غلامی کے زنجیر میں جکڑا ہوا، دوسری طرف تکبر، رعونت، دولت، طاقت کا نشہ۔ یہ نشہ جیسا بھی ہو، ویسے بدقسمتی سے یہ بات کر رہا ہوں، بر صغیر پاک و ہند کا مزاج بھی ایسا ہے۔ ہماری اس مٹی کا کوئی پتہ نہیں اثر ہے، یعنی 4 ٹکے کولنے تو پھر ساڑی خواہش ہے ہر بندہ سلوٹ مارے، یہ کچھ کوئی نہیں تو پھر سلوٹ ماریں گے، سر جی، پیر جی، شاہ جی، سر جی ہے نے، اور تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں، ایک مٹی دا سر جے۔ اگر 200-250 انگریز آ جاوے تے ساڑھے تے 200-250 سال تک حکومت کر جاندے نے، اسی ایڈے کمزور ہاں، ہے کہ نہیں؟ کمزور، سارے سلوٹ ماریں گے، یہ 4 پیسے آ گئے تو پھر اسی آنے تینوں نہیں پتا میں کون ہاں۔ یہ کو مٹی کا بھی اثر ہے۔ اسلام کا تصور یہ گئے، بہرحال عجز، انکسار مزاج کا حصہ بنا لو۔ کافر سے اکیلے ہو تب، جماعت ہو تب، لشکر ہو تب ڈٹ جاؤ، اس سے کمپرومائز نہ کرو، نبی کی سنت کو، عمل کو سامنے رکھو۔ حضور کے ایک صحابی گئے، بڑے سفیر، علاقے میں سفیر بن کے روم میں، اب وہاں سفراء بیٹھے ہوئے تھے، چلتے ہوئے نا آگے پہنچے تو کھانا کھانے لگے، تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا نیچے، انہوں نے صاف کر کے اس کو منہ میں ڈالا، تو ساتھ والے کہنے لگے وہ
جناب کیا کر رہے ہیں؟ ایٹیکیٹس ہیں. میں فرمایا پیچھے کر. ایٹیکیٹس ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ ساری دنیا کے بیٹھے. انہوں نے کہا تیری دنیا کے لیے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تصور ہم نے رکھنا گئے. جو مرضی کوئی کہتا گئے کہتا رہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، میرے نبی کائنات علیہ السلام کی نظروں میں وہ کیسا بھاگ گیا. امیہ طاقت قوت اقتدار کے نشے میں دھو کر کہتا ہے او بچوں لڑکوں اس کو گھسیٹو. بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا گئے. رسول کائنات علیہ السلام کے غلام کو روندا جاتا گئے. حضور کے غلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی گئے، کہتے ہیں میں ایک دن ایک علاقے سے گزرا، میں نے دیکھا کچھ اوباش نوجوان ہیں جنہوں نے حضرت جناب بلال کو میں نہیں جانتا تھا، کہتے ہیں بس میں نے دیکھا رسیوں سے جکڑا ہوا گئے گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں. میرے دیکھتے ہی دیکھتے تپتی ہوئی ریت کی طرف لے گئے، پھر گرم گرم انگاروں کی جانب لے کے جا رہے تھے. میں چھڑانے کی